سورۃ عبس کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام عبسہ ہے، جو کہ اس کے پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے 80ویں سورت کا درس ہم سننے جا رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے 79 سورتوں کا درس الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 24 ہے، یعنی اسلام کے بالکل ابتدائی دور کے اندر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ 42 آیات پر مشتمل ہے اور رکوع اس کا ایک ہی ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کے آخر تک ہر سورت ایک رکوع پر ہی مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے آخرت کا ہی تذکرہ کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، قیامت کا قائم ہونا، جزا و سزا، حشر و نشر، یہ قرآن کریم کا ایک مستقل موضوع ہے۔ اور یہ فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے ہر کیے قول فعل عمل کا حساب دینا ہے، تو اس کا عقیدہ بھی درست ہوگا، عمل بھی درست ہوگا، معاملات بھی اس کے کلیئر ہوں گے، معاشرت بھی اس کی ٹھیک ہوگی، اخلاقیات میں بھی وہ انسان پاکیزہ ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں انتہائی بنیادی عقیدہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کو اور اس فکر کو اجاگر کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں بالخصوص اللہ رب العالمین نے اسی فکر اور اسی عقیدے کو زیادہ تر بیان فرمایا۔ انداز مختلف ہے، بات ایک ہی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے آغاز میں ایک خاص واقعے کے متعلق یہ جو آیات مبارکہ آج تلاوت کی گئی ہیں، ان کا تعلق اس خاص واقعہ کے ساتھ ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتب میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ابتدائی دور کے مسلمان، وہ صحابی نابینا تھے، نام تھا ان کا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی۔ عبداللہ نام تھا، ابن ام مکتوم ان کی کنیت ہے۔ چونکہ یہ نابینا تھے اور ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئے، بہت ساری چیزوں کو ان کو سیکھنے کی ضرورت پیش آتی۔ ایک موقع ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، صنادید قریش۔ در منصور کے اندر ان کے نام بھی لکھے گئے، شیبہ تھا، عتبہ تھا، اسی طرح ابو جہل تھا، اور کئی دیگر سرداران قریش، یہ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے اور آپ ان کو تبلیغ کر رہے تھے، آخرت سمجھا رہے تھے، عقیدہ سمجھا رہے تھے، اسلام سمجھا رہے تھے۔ اسی بیچ میں یہ صحابی بھی مجلس میں آئے، ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ آپ کے پاس کون بیٹھے ہوئے یا آپ کس عمل میں لگے ہوئے۔ انہوں نے آ کر اپنا تقاضا سامنے رکھا، علمنی مما علمک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کوئی آیت انہوں نے پڑھی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ مجھے یہ آیت سمجھا دیں اور سکھا دیں۔ چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ پاس قریش کے سردار بیٹھے اور آپ ایک عمل میں مصروف ہیں۔ حق تو یہی تھا کہ ایک آدمی مصروف ہو تو اس کو آ کر اپنی طرف متوجہ نہ کیا جائے، لیکن یہ نابینا تھے، اس چیز کو محسوس نہ کر سکے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھے ہیں، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، یہ دل کو اس بات کو دل سے تسلیم کر لیتے ہیں، اور ان کے اسلام کے آنے میں اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملے گی، کہ ظاہر انسان لوگ جب بڑے بڑے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اس لیے اس طبقے کو لینا اور اس پہ محنت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر آپ ایک کام میں مشغول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ان کا آنا اور اس طرح اپنی طرف متوجہ کرنا اور گویا کہ بات کو کاٹنے کی کوشش کرنا آپ کو پسند نہیں آیا، ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے اثرات آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اب ظاہر ہے ایک انسانی اور فطری تقاضا ہے، ہر انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا، لیکن قربان جائے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی شفقت کے کہ ایک غریب اور نابینا صحابی جو طالب بن کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے، اس کے بات کرنے کو ناگوار محسوس کیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے محبوبانہ عتاب فرما دی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اس کو توجہ دینی چاہیے تھی، ان کو چھوڑے، کیونکہ یہ جو آ رہا ہے اس کا بات کو لینا تو یقینی ہے کہ طالب بن کے آ رہا ہے، یہ خود پیاسا ہے، یہ تو یقیناً بات کو لے گا، یا تو اعلیٰ درجے کی بات کو لے گا کہ بات مکمل حاصل کر کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے گا، یا کم سے کم طالب بن کے آیا ہے، ابتدا تو کرے گا ہی، آپ کے نقش قدم پہ تو چلے گئے۔ اور وہ جو بیٹھے ان کا ماننا نہ ماننا وہ تو ایک وہمی چیز ہے، پتہ نہیں وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، اور جیسا کہ انہوں نے مانا بھی نہیں، تو آپ ایک یقینی فائدے کو چھوڑ کر ایک وہمی فائدے کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ اس پہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوبانہ عتاب کیا، گویا اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ کو پہلے اس نابینا کی بات کا جواب دینا چاہیے تھا، ان قریش کے سرداروں کو پیچھے ہٹانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کی اگر حقانیت اور سچائی دیکھنی ہو کہ قرآن کریم واقعی اللہ کی کتاب ہے،
تو صرف انہی آیات کو دیکھ لیں۔ اور اگر اس بات کو دیکھنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تو یہی آیات کافی ہیں اس بات کو دیکھنے کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نخواستہ دین کی کسی بات کو چھپانا ہوتا تو یہ جس میں اللہ کی طرف سے آپ کو تربیت کی گئی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ عتاب کیا گیا، آپ ان آیات کو چھپا لیتے کہ یار ساری دنیا کے سامنے آئے گا کہ میرے سامنے ایسا کیا گیا، مجھے ایسا کہا گیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو چھپایا نہیں، امت تک پہنچایا۔ آج بھی یہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ شفقت، محبت، عنایت یہ تھی کہ پھر جب کبھی بھی یہ صحابی آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ ان کا اکرام کیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے بھی ڈانٹ پلا دی۔ یہ وہ عظیم صحابی۔ تو میرے عزیز دوستو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی واضح ہو رہی، قرآن کریم کی حقانیت بھی واضح ہو رہی۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ آپ غور کریں، اللہ پاک فرماتے عبس وتولی، آپ نے منہ بسورا، آپ نے رخ مبارک پھیر لیا۔ یا اگر توجہ کریں تو اہل علم اس بات کو سمجھیں گے کہ عبس اور وتولی دونوں ماضی کے صیغے، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ جناب آپ نے منہ پہ بل کیوں ڈالے، آپ کے پیشانی پہ بل کیوں پڑے، آپ نے اپنا رخ انور کیوں پھیرا۔ عبست وتولیت یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ فرمایا عبس وتولی، کسی شخص نے منہ بسورا، کسی شخص نے ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو ملحوظ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال کیا۔ ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیا ہے، آپ نے ایسا کیا ہے، نہیں، عبس کسی نے کیا ہے، عبس وتولی کسی نے اپنے ماتھے پہ بل ڈالے، کسی نے اپنا منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا۔ اسی میں اس صحابی کی گویا کہ معذرت بھی آ گئی کہ اس کے آنے کی وجہ اور اس کا خیال نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، الاعمی، کہ وہ تو اندھا ہے، وہ تو نابینا ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلا۔ تو اس پہ ایسے جی بجبی ہونے کی اور غصہ کرنے کی اور موڈ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر آگے آپ کو مخاطب کیا وما یدریک، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ یہ پاکی حاصل کر لیتا۔ اس میں خطاب کا صیغہ آ گیا، ماضی سے ڈائریکٹ خطاب آ گیا کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اب بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہی نہیں کر رہا۔ اللہ پاک نے پھر آپ کو مخاطب کر کے فرمایا وما یدریک، آپ کا قصور بھی نہیں، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ یہ شخص تزکیہ کر لیتا، یہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا، یا او یذکر، یا کم از کم نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت اس کو نفع دیتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو سٹیجیں ہیں۔ پہلی بلند سٹیج تو یہ ہے کہ یہ تزکیہ کر لیتا، اس کا دل پاک ہو جاتا، عقیدہ پاک، عمل پاک، مال پاک، معاملات پاک ہو جاتے، یعنی اعلیٰ مقام حاصل کر جاتا، اور جیسا کہ وہ صحابی کر بھی گئے۔ یا چلو اگر یہ مقام نہ بھی ملتا تو طالب بن کے آیا تھا، نصیحت حاصل کرتا، اور نصیحت اس کو ابتدائی فائدہ ہی دے دیتی کہ وہ آپ کی طرف چلنا تو شروع ہو جاتا۔ اس کا یہ کام تو یقینی تھا کہ اس نے یا تزکیہ کر لینا تھا یا اس نے آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تھا،
اس کو تو فائدہ ہونا یقینی تھا کہ یہ طالب بن کے آئے، اور دوسری طرف وہ لوگ اما من استغنا، جن کو پرواہ کوئی نہیں، جو صنادید قریش ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو مجبوری میں بیٹھے ہوئے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے، آپ ان کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور آپ پہ تو کوئی الزام نہیں اگر وہ نہ بھی پاک ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی فکر میں اس لیے پریشان ہو کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو مجھ سے پوچھ ہوگی، وہ اگر مسلمان نہ بھی ہوئے تو آپ پہ تو کوئی الزام نہیں، آپ نے تو تبلیغ کر دی۔ ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے آپ کو توجہ کس کو دینی چاہیے؟ فرمایا اما من جاءک یسعی، وہ شخص جو آپ کے پاس آیا کوشش کر کے، محنت کر کے، دوڑتا ہوا، طالب بن کے آپ کے پاس آیا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، آپ اس سے غفلت برت رہے، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات براہ راست سمجھائی گئی کہ آپ پہلے نمبر پر طالبین کو رکھیں، دوسرے نمبر پر سارے لوگوں کے لیے تبلیغ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تبلیغ والے باہر کافروں کے پاس نہیں جاتے، مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ اصل کام ہی مسلمان کا ہے، مسلمان ٹھیک ہوگا تو کافر ٹھیک ہوگا، اس لیے ضرورت اس کی ہے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے بھی آپ کو یہی بات سمجھائی کہ آپ پہلے ان پہ توجہ دیں، یہ درست ہوں گے تو اگلا قدم اٹھایا جا سکے گا۔ جو طالب بن کے آ رہے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو قبول کر چکے ہیں، پہلے تو ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ علماء نے اس کی مثال یوں لکھی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ایسے ہیں جیسے کسی ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے، اور جو کافر ہیں وہ ایسے ہیں جیسے چلتے پھرتے بچے ہوتے ہیں جو کھیل کود میں لگے ہوئے لڑکے ہیں۔ ماں کی توجہ زیادہ کس پہ ہوتی ہے؟ گود کے بچے پہ ہوتی ہے، تو ان پہ توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء، بہت ساری جماعتیں وہ کافروں کو متاثر کرنے کے لیے بعض اوقات اسلام کے احکامات میں لچک پیدا کر لیتے ہیں کہ جی اسلام کو تھوڑا سا ایسے کر دیں تاکہ کافر جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں، مغرب جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کا رویہ یہ ہے، قرآن کی تعلیم یہ ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام یہ ہے کہ اپنے لوگوں پہ توجہ دو، یہ درست ہو، اسلام پائیدار ہو، عقیدہ مضبوط ہو، عمل درست ہو، معاملات کلیئر ہو، اور اپنا تزکیہ کرنے کے لیے جو تیار ہوں ان پہ محنت ہو، کافر خود بخود اسلام کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم نے اس واقعے میں ہمیں اسی بات کی طرف تلقین کی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی ہیں، طالبین ہیں، جو خود چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، سب سے پہلے ضرورت مند یہ ہے، ان پر محنت کرنے کی ضرورت۔ دوسرے نمبر پہ پھر یہ پیغام سب انسانوں کے لیے۔ اللہ پاک اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بعض اوقات ان کو جہاد میں جاتے ہوئے مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنا کر جاتے تھے، اور پھر یہ نابینا صحابی جنگ قادسیہ کے اندر جام شہادت انہوں نے نوش کیا، جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اللہ کی اس نصیحت کو ہم تک پہنچایا، آپ کی عظمتوں کو بھی سلام۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہماری سب کی تربیت کی، اللہ ہمیں اس تربیت کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكر